السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ کے فضل اور احسان سے اور اس کی توفیق سے آج کے اس درس میں بھی مولد النبی یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے متعلق ایک سوال کے سبب سے میں کچھ وضاحتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. یہ آیت گزشتہ درس میں بھی میں نے سنائی تھی. سورۃ التوبہ کی ایک بڑی آیت کا ایک عظیم ٹکڑا ہے جو اس امت کے لیے انتہائی عظیم چیز ہے اور انتہائی خصوصیت کی حامل آیت ہے. سابقہ امتیں چاہے وہ یہودیت یا نصرانیت یا اور کوئی دوسری امت رہی ہو، ساری کی ساری تحریف کر ڈالی گئیں. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نہ وہ کامل اور مکمل تھیں قیامت تک کے لیے، اور نہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی. لیکن یہ امت اسے ایک عظیم خصوصیت حاصل ہوئی ہے. جہاں قرآن کریم جیسا عظیم معجزہ حاصل ہوا، وہیں وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے نبی اور رسول بنایا اور جس پر قرآن کریم کو نازل ہوا، اسے خاتم النبیین بتایا. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل اور شامل بتایا کہ رہتی دنیا تک کے لیے کامل اور شامل دین ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آخری امت بنایا اور رہتی دنیا تک کے لیے اسے کائنات کے سارے انسانوں کے لیے جو غیر قومیں ہیں ان سارے لوگوں کے لیے رہبری عطا فرمائی اور چراغ نبوت یا سراج نبوت ان کے ہاتھوں میں دیا اور انہیں پوری کائنات کے انسانوں کا رہبر بنایا. وہ ہمیں مزید ادھر ادھر جانے کے بجائے میں اس آیت کی طرف آتا ہوں جس آیت کی تلاوت میں نے ابھی کی ہے. گزشتہ ہفتے میں نے ایک جگہ درس دیا تھا تو وہاں سے فون آیا کہ لوگ ایک شبہہ پیش کرتے ہیں. وہ شبہہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا تابعین اور تبع تابعین نے یا ائمہ اربعہ کی زندگیوں میں کہیں ان سارے ادوار میں کہیں بھی میلاد النبی کا گزر نہیں. لیکن وہ کون سی چیز ہے جس میں، یا وہ کون سی آیت ہے یا کون سی حدیث ہے یا وہ کہاں ہے وہ امر جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے
کہ میلاد النبی نہ کرو۔ منع کی دلیل کہاں ہے؟ کہاں منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تو یہ ایک شبہہ پیدا ہوا۔ اس شبہے کے جواب میں دو چیزیں سب سے پہلے میں ذکر کروں۔ اس شبہے میں ایک تو اعتراف ہے اور دوسرا اشکال ہے۔ اعتراف یہ کہ یہ بندہ اعتراف کر رہا، یہ بندہ ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت اس بات کا اعتراف کر رہی ہے، اہل اسلام اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور فکر سے متعلق ہوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں منایا، تابعین اور تبع تابعین نے نہیں منایا، ائمہ اربعہ کی زندگیوں میں اس چیز کا کہیں گزر نہیں۔ یہ اعتراف ایک حق کا اعتراف ہے، اور اعتراف حق فضیلت ہے، اعتراف حق فضیلت ہے۔ اور اگر یہ اعتراف ہے تو یہیں پر اس سوال کا جواب ختم ہو جاتا ہے، جس میں یہ ہے کہ کہاں منایا، کیونکہ دین کتاب اور سنت کا نام ہے، اور کتاب اور سنت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اس کتاب اور سنت کو، اس شریعت کو، جس شریعت کو لے کر کے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ مبلغ اول بنے، اس شریعت کو اللہ تعالیٰ نے کامل اور مکمل شریعت بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ تینوں جملے اس بات کا کی دلیل ہے کہ دین کامل اور مکمل ہے، دین مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل اور مکمل ہو گیا ہے، اور دین کتاب اور سنت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس نزول کے ساتھ ساتھ آپ کا کام مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چھوٹی سی سورت کے ذریعے سے، ایک عظیم سورت کے ذریعے سے آپ کو اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ اللہ کے نبی اب آپ کا کام مکمل ہو گیا، اب آپ چل چلاؤ کی تیاری کیجئے، اور اب آپ کے لیے دنیا میں کام ختم ہو چکا ہے تقریباً، لہذا آپ لگ جائیے اس بات میں کہ توبہ و استغفار کیجئے خود بھی، اور امت کے اپنے لوگوں کو بھی اس بات کی طرف ابھاریے، اور جو لوگ انتقال کر چکے ہیں آپ کے صحابہ کرام میں سے، ساتھیوں میں سے، ان کے لیے آپ استغفار کیجئے، آپ بقیع جائیے، ان کے لیے دعا کیجئے، آپ احد جائیے، ان کے لیے دعا کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اس آیت کے نزول کے 3 مہینے کے بعد، تقریباً 3 مہینے کے بعد، سن 10 ہجری میں، سن 10 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سن 10 ہجری جمعے کے دن عرفہ کے میدان میں یہ آیت کریمہ اترتی ہے، اور اس کے 3 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ کامل اور مکمل دین دے کر کے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ یہ دین جتنا نازل ہونا تھا نازل ہو چکا، یعنی نزول کے اعتبار سے مکمل ہو گیا، اور یہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کے بعد کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ایک عظیم خطبہ دیا، اور صحابہ کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد آپ کے سامنے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ کل اللہ تعالیٰ تم سے ہمارے بارے میں پوچھیں گے تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جواب یہ دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک مکمل طور پر بحسن خوبی پہنچا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور آپ نے نیچے کیا اور اٹھایا اور نیچے کیا اور اٹھایا اور نیچے کیا۔ اے اللہ تو گواہ رہا، یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے مکمل طور پر۔ اے اللہ تو گواہ رہا، یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک بحسن خوبی پہنچا دیا ہے۔ اے اللہ تو گواہ رہا، یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک مکمل طور پر بحسن خوبی پہنچا دیا ہے۔ جس کے ساتھ یہ دین نزول کے اعتبار سے بھی مکمل ہو گیا اور تبلیغ کے اعتبار سے بھی مکمل ہو گیا۔ جب یہ دین نزول کے اعتبار سے بھی مکمل ہو گیا اور تبلیغ کے اعتبار سے بھی مکمل ہو گیا تو کیا اب اس سوال کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے منع کہاں کیا؟ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کچھ اور معنی رکھتی ہے، یعنی مکمل تو نہیں ہوا جس کا پتہ ان کو چل رہا ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ کس پر تہمت جا رہی ہے؟ اللہ پر۔ کس پر تہمت جا رہی ہے؟ رسول پر۔ یہ ایک زبردست، ایک عجیب و غریب بات ہے جو کسی امت کی زبان سے صادر ہو رہا ہے، یا امت کے کچھ لوگ اس کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم اس آیت کے نزول کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت فرمائی۔ جانے سے پہلے آپ نے ایک وصیت فرمائی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ ترکت، یہ جملہ یاد رکھیں، یعنی میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب اور اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ دین کتاب اور سنت کا نام ہے، اور یہ کتاب اور سنت تبلیغ اور نزول کے طور پر مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ آیت حدیث بھی بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم اسی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ قرآن کریم کی آیت پہلے ہم لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، بلکہ اس سے پہلے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کوئی فرد بشر جو بتائے کہ زندگی میں وہ چیز جس کو کرنے کے لیے انسان دین کے سارے اصولوں کو پامال کرنے کے لیے تیار ہے، اور جس کو کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل بنا دیا ہے جس میلاد کو، اس کا گزر نبی کے اسوے میں کہاں ہے؟
نبی کے اسوے میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کے اسوے میں کہا ہے، آپ کے ساتھیوں کی زندگی میں کہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بتایا ہے۔ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یعنی اگر تم لوگ ان کی طرح سے ایمان لے آئے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ان ہدایت یافتہ لوگوں کی زندگیوں میں کہاں ہے، کس جگہ ہے؟ تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں میں کس جگہ ہے، جہاں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ یہ میرے زمانے کے لوگ جن کو کہا ہے ان کی زندگیوں میں کہاں ہے؟ پھر وہ لوگ جو میرے زمانے کے لوگوں کے زمانے سے لگے ان کی زندگیوں میں کہاں ہے، یعنی تابعین کی زندگیوں میں۔ پھر وہ لوگ جو تابعین کی زندگیوں سے لگے ہوئے ہیں ان کے زمانے میں کہاں ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں ادوار کو خیر الناس، سب سے بہترین لوگ، ان کے ادوار میں کس جگہ ہے؟ کہاں ہے وہ چیز جس پر عمل کرنے کے لیے اور جس پر نہ عمل کرنے والوں کے لیے کفر کے فتوے، کہاں ہے وہ چیز؟ سوال اس جگہ اٹھنا چاہیے جس جگہ واقعتاً کسی آیت کو چھوڑا گیا ہو، کسی حکم کو پامال کیا گیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑ رہی ہو اور آپ نے دیکھا ہو کہ صاحب یہاں ان لوگوں سے ایک سنت چھوٹ رہی ہے لہذا ہمیں اس کو بتانا چاہیے، یہ بات تو نہیں ہے، بلکہ آپ نے اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل اس بدعت کے کرنے کو بنا دیا ہے جو سرے سے یہاں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا جو رسول دیں اسے لے لو، جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جاؤ، یعنی فعل اور ترک۔ فعل جس کو نبی نے کیا ہو اس کو ہم کریں، ترک جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہو اسے ہم بھی چھوڑ دیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک عظیم دلیل ہے۔ تو نبی نے کیا کہ چھوڑا، نبی نے چھوڑا، لہذا ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اگر اس میں کوئی خیر ہوتا تو پھر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے جن کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا اس عمل کے کرنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اور اس کی تبلیغ کرتے کرنے کے بعد، لیکن نہ آپ نے کیا نہ آپ کی تبلیغ میں اس کا کوئی وجود ہے، نہ آپ نے کیا نہ آپ کی تبلیغ میں کہیں اس کا وجود ہے۔ پھر وہ آخر وہ کون سی چیز ہے، کس جگہ؟ تو اب شبہات لایا جاتا ہے، شبہات کا انبار لگایا جاتا ہے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، یعنی ہمارے پاس حقیقت تو ہمارے علم کے مطابق بھی نہیں ہے لیکن شبہ ضرور ہے، اور ہمیں اسی شبہ کو لے کر کے امت کو گمراہ کرنا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ کسی مبلغ کا کام کیا ہے؟ کسی مبلغ کا کام بلغوا عنی ولو آیا، اگر وہ وضو کا طریقہ جانتا ہے اور اسے یقین ہے کہ میرا یہ عمل اور میرا یہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے، اب جا کر کے اس پر فرض ہوتا ہے کہ اس کی تبلیغ کرے، اور جب تک اس کے پاس اس کے سلسلے میں یقینی علم نہیں، شبہ ہے یا اور کوئی چیز ہے، تو جائز نہیں ہے کہ اس کی تبلیغ کرے۔ تبلیغ کب کرے گا؟ جب علم یقینی ہو کہ اس کے پاس کہ ہاں وضو کا طریقہ یہی وہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے، تو خود عمل کرے، اس کی تبلیغ کرے۔ اور اگر شبہ ہے، یقین نہیں ہے، ظن اور تخمین ہے، تو ناجائز ہے کہ اس کی تبلیغ ہو۔ اس وقت تک
جب تک کے لیے اس کا علم حاصل نہ ہو جائے. تو یہ صرف شبہ ہے، اور شبہ بھی کہتے ہیں ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا، یا تنکا بھی نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی آیت کی تفسیر اگر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اسلاف کے یہاں وہ تعبیر یا وہ تفسیر نہ ہو تو بعد کے لوگوں کے لیے ایسی تفسیر کرنا ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ جس کسی انسان نے کوئی ایسی بات کہی جس کو میں نے نہیں کہا، اس نے کہا لیکن میں نے نہیں کہا، تو مردود ہے. اللہ کے نبی نے نہیں کہا. اللہ کے نبی نے ایک جامع اور معنی تعریف کی، بدعت کی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہمارے اس دین کے اندر جس نے کوئی نئی چیز نکالی جس کا وجود ہمارے اس دین کے اندر نہیں، تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے. تو آپ نے اپنی زندگی کو سامنے رکھا نا، اپنے اسوے کو سامنے رکھا نا، جس اسوے کو اللہ نے کہا کہ نبی کا اسوہ کامل اور مکمل ہے، اور اس کامل اور مکمل اسوے کے اندر وہ چیز نہیں. اب آپ آئے، آپ بعض قرآنی آیات کو اٹھاتے ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے اور کس سے نہیں ہے مفسرین نے سب لکھا ہوا ہے. صحابہ کرام میں مفسرین بڑے عظیم عظیم ہیں. عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، امام المفسرین صحابہ. ان سے پہلے عمر ابن خطاب، خاص طور پر، اور ان کے شاگرد ہیں یہ عبداللہ ابن عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ ابن عمر، زید ابن ثابت، عبداللہ ابن مسعود. تابعین اور صحابہ اور تابعین کی تفسیرات اور اقوال کی روشنی ہی میں تفسیر بنی. کہیں کوئی چیز موجود نہیں، کوئی بھی کسی بھی ایسے مفسر کا کوئی قول نہیں ہے کہ جس سے بات کا پتہ چلے کہ فلاں آیت سے یہ مراد ہے. تفسیر کی جا رہی ہے 14 صدی ہجری کے بعد، یا ہم اور قریب کر دیں 6 صدی ہجری کے بعد، اور اس پر بنا کر کے اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل بنایا گیا اور لوگوں کو گمراہ کیا گیا. کہتے جو رسول کے عاشق ہیں وہ تو منا رہے ہیں لیکن کافر نہیں منا رہے، کافر نہیں منا رہے، عاشق منا رہے. اور لفظ عاشق کوئی بھی جو کتاب اور سنت کا علم رکھتا ہے، اسی کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا ہوگا کہ عشق اور عاشقی سے اسلام کا کوئی تعلق ہے. اسلام کا تعلق محبت سے ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جگہ جگہ بہت سارے اچھے اچھے اعمال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، لیکن عشق اور عاشقی نہیں ہے. یہ ایک مختصر سی بات ہے. میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، درس کو میں ختم کرتا ہوں، زیادہ مغزماری کرنے کی ضرورت نہیں. آیت ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبرانی کے اندر اس کو ذکر کیا، المعجم طبرانی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ الا وقد امرتکم به وما ترکت شیئا یبعدکم عن اللہ الا وقد نہیتکم عنہ. اب یہ حدیث جو ہے انہی آیات اور احادیث کا نچوڑ ہے جو اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے پڑھی یا گزشتہ درس میں ہم نے سنایا تھا آپ کو بہت ساری آیات اور حدیث. انہی کا نچوڑ ہے یہ، اور یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صحیح حدیث کہ میں نے نہیں چھوڑا ہے کوئی چیز، کوئی بھی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہو، مگر میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا ہے. وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ. اور میں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جو تمہیں اللہ سے دور کرنے والی ہو، مگر میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا، اسے تمہیں منع کر دیا. اب منع کر دیا ہے کے ساتھ کیا اس کو وہ منع میں نہیں داخل ہے؟ وہ منع میں نہیں داخل ہے؟ کیا وہ چیز وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا میں نہیں داخل ہے؟ کیا وہ چیز یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے منافی نہیں ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ واطیعوا الرسول کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے وہ بھی، اور جو بعد میں آئے گا وہ بھی اس کے اندر اس میں اطاعت کرو؟ عجیب سی بات ہے. کہا میں نے کوئی چیز، شیئن یہ نکرہ ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ نکرہ کا مطلب ہے کوئی چھوٹی اور بڑی چیز اس سے غائب نہیں ہو سکتی، الا کہ وہاں کوئی استثناء ہو، اور کوئی استثناء نہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. آپ کا کام ہے آپ اللہ کے پیغام کو بحسن خوبی پہنچا دیجئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، بحسن خوبی پہنچایا. اور آپ نے سنا صحابہ کرام نے گواہی دی. ان ساری چیزوں کے بعد بھی کیا کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ الا کہ انسان واقعتاً گمراہ ہو، وہ کتاب و سنت کے اصولوں سے ہٹ کر کے سوچتا ہو، یا ہوا پرستی اس کا دین ہو، تب اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے درہ فاروقی کے. درہ فاروقی ہی اس کا علاج ہے. فاروق اعظم نے ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے اپنے زمانے میں. ایک بندہ آتا ہے، شبہات صحابہ کرام کے درمیان پیش کرتا ہے اور پوچھتا ہے یہاں وہاں، ان کو خبر لگتی ہے، کہتے ہیں اس کو پکڑ کے لاؤ. لایا جاتا ہے، اور اس سے پہلے ایک بندے کو حکم دیتے ہیں جا کھجور کی چھڑیاں تیار کر. کھجور کی چھڑیاں تیار کر کے لائی جاتی ہیں اور رکھ دی جاتی ہے. اس کو لایا جاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ امیر المؤمنین جواب دیں گے. تو وہ ترنگ میں آ کر کے وہ بھی پوچھ لیتا ہے ان سے بھی. اس کے بعد ان کا جواب آتا ہے. مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں اسے یقین ہو جاتا ہے، لگتا ہے مجھے مار ہی ڈالیں گے. اب پورا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، پورا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے امیر المؤمنین اگر مار ڈالنا ہے تو مار دیجئے یا بس کیجئے. آپ اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر اس کو کہیں دور بھیج دیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ سدھر گئے. تو ایسے لوگوں کا علاج یقیناً ایسے ہی مضبوط ہاتھوں میں ہے.
آج تو ہر کوئی آزاد ہے، ہر کوئی دین سے اپنا حساب مانگ رہا ہے، دین سے اپنا حساب لے رہا ہے، جہاں موقع ملا وہ حساب مانگنا شروع کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یقین کرو، دین جو ہمارے پاس ہے نا، یہ نزول کے اعتبار سے بھی کامل ہے، تبلیغ کے اعتبار سے بھی کامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے اپنے رب کے پاس ایک کامل اور مکمل دین اپنے امت کو سونپ دیا ہے، جس میں کسی بھی ایسے انسان کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ آئے اور کس کی کمی کو پورا کرے، کیونکہ جب ایک گلاس میں پانی ڈال دیا جائے اور وہ گلاس فل ہو تو ایک قطرہ پانی بھی وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے ہمارے دین کا حال۔ ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر کوئی لوچ ہو، کوئی کمی ہو۔ دین ہمارا انتہائی کامل اور مکمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی مہربانی ہے، اور اس امت کے لیے ایک عظیم خصوصیت ہے کہ اسے جو دین ملا ہے، کامل اور مکمل ملا ہے، اسے اپنے دین کے لیے کسی ایسے انسان کی ضرورت نہیں کہ وہ آئے اس کی دین کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کی جناب میں دعا رب کریم ہمیں اپنے آپ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے نبی کے ساتھیوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سچی محبت پیدا فرما دے، ہمیں دین محمدی کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، شکرا لکم۔ کوئی سوال ہے تو لے لیں۔ ہاں کہیے۔ تھا پاکستانی عالم دین ہے، وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو ہم ہاتھ بند ہیں، کوئی نیچے بند ہے، کوئی اوپر بند ہے، کوئی چھوڑ کے پڑتا ہے، تو کہہ رہے تھے کہ اتنا اس کو اختلاف ہم نے بنا لیا، کیا اس کے لیے اگر کوئی نیچے بند ہے، اوپر بند ہے، یا چھوڑ کے بند ہے تو اس کے لیے سجدہ صاحب تو نہیں ہے؟ اگر اس کے لیے جو اتنی اس کو جو ہم نے اس کو کر دیا ہے، کریٹیکل اس کو کر دیا ہے کہ اگر یہ اتنا ہی ہوتا تو اس کے لیے چھوڑنے سے یا اوپر نیچے بھاگنے سے سجدہ صاحب ہوتا تو نماز تو ہو جاتی ہے، یا ہم نے اس چیز کو اتنا ہائیلائٹ کر؟ جی، اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں کوئی بھی ایسا عالم معتبر نہیں ہے جو ہاتھ کے اوپر نیچے باندھنے کو اس کو واجب کہتا ہو کہ یہاں باندھو یہ واجب ہے، یہاں باندھو یہ واجب ہے، یہاں باندھو یہ واجب ہے، چھوڑ دو یہ واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے، سب لوگ سنت ہی مانتے ہیں، اور سنت کا مطلب ہے کہ اگر سنت رہ جائے کسی سبب سے یا جہالت کی وجہ سے تو کوئی گناہ نہیں، بلکہ میں جرأت کروں اور کہوں کہ اگر کوئی انسان چھوڑ بھی دے تو بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ علامت ہوگا جان بوجھ کر کے نبی کی سنت کو چھوڑنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اس کے یہاں کمی ہے، محبت کے یہاں میں کمی ہے، کیونکہ سنت پر عمل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سنت سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے، آپ کے دین سے محبت ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان یہاں باندھتا ہے جیسے ناف کے نیچے، جیسے احناف باندھتے ہیں عام طور پر، کوئی انسان یہاں باندھتا ہے اس کے ناف کے اوپر،
کوئی انسان یہاں باندھتا ہے سینے پر، ہر کوئی سنت پر عمل کرتا ہے اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے علم کے حساب سے، لیکن کون سی سنت سنت کے قریب ہے ہمارے اپنے علم کے حساب سے؟ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، ہمارے اپنے علم کے حساب سے سینے پر ہاتھ باندھنا قریب ہے، کیونکہ وائل کی حدیث اور اس طریقے سے 2 اور حدیثیں، 3 حدیثیں اس سلسلے میں آتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث ایسی نہیں جو کلام سے خالی ہو، کلام ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ناف کے نیچے حدیث بالاتفاق ضعیف ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام نے، احناف میں سے بھی لوگ اس کو ثابت نہیں مانتے، ٹھیک ہے، کہ کسی بھی حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ ضعیف ترین ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی تھے، اور وہ نے کہا بالاتفاق، بے اتفاق اہل العلم یہ چیز ضعیف ہے۔ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھنا اس کا سرے سے کہیں گزر ہی نہیں ہے، کوئی گزر نہیں، نہ ضعیف نہ موضوع نہ صحیح، کسی بھی ایسی روایت میں نہیں ہے، لیکن مالکیہ کے یہاں پایا جاتا ہے۔ اور اہل علم میں آج بھی اچھے اچھے لوگ یہ کہنے پر ہیں یار الامر فی سعہ، یعنی الامر فی سعہ یعنی ٹھیک ہے، چاہے یہاں باندھے چاہے یہاں باندھے چلے گا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے سلسلے میں اختلاف کر کے ہم آپس میں ایک دوسرے سے منہماری کریں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ واجب ہوتا، چاہے ہمارے یہاں چاہے ان کے یہاں چاہے ان کے یہاں، تو پھر واجب ہوتا تو واجب چھوٹنے سے سب ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ نماز میں اگر رکن چھوٹ جائے، اور نماز کسی بھی نماز کا وہ رکن اسی نماز میں اگر پورا کر لیا جائے تب تو وہ رکعت بچ جاتی ہے جس میں سے رکن گیا ہے، لیکن اگر وہ رکعت وہ جو نماز میں رکن جو چھوٹ گیا ہے اور ویسے ہی اس نے سلام پھیر دیا تو اس کی وہ رکعت ہی نہیں، بلکہ اس کو اگر تھوڑا سا دیر ہو جائے تو اس کی نماز بھی غائب ہو جائے گی۔ اور اگر قریب ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا، 2 رکعت آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، چاہے وہ عصر کی نماز تھی، غالباً عصر کی نماز تھی، چاہے وہ ظہر کی نماز تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ہے کہ آپ کھڑے ہوئے اور ایک تنکا ایک تنا جس پر آپ ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے پاس کھڑے ہوئے، اس کے پاس جا کر کے کھڑے، یعنی یہاں سے اٹھے وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے اور ایسے ہی اس پر ٹیک لگایا کانہو غضبان، ایسے لگا جیسے بہت غصے میں ہے۔ تو صحابہ میں سے ذوالیدین غالباً جن کا نام آتا ہے کہ وہ حضرت اسامہ ابن زید تھے، اس بار روایت میں کسی اور کا نام آتا ہے، جن کے لمبے ہاتھ تھے، صرف ان کو ذوالیدین کہا جاتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے یا بھول گئے؟ تو کہا نہ کمی کی گئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ بشریت ہے کہ نہیں، اتنی سختی کے ساتھ، جبکہ وہ ہو چکا ہے۔ کہا نہ کمی ہوئی ہے نہ بھولا ہوں، بار بار نہ کمی ہوئی نہ بھولا ہوں۔ تب پھر جب اللہ کے نبی نے دیکھا یہ تو مزید ہے، اس کا مطلب ہے کوئی چیز، تو اپنے علماء امت سے پوچھا، ابو بکر و عمر سامنے ہیں، کہا یہ جو کہہ رہا ہے کہ صحیح ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب آپ کا ایک وہ، اس لیے وہ خاموش ہے، لیکن ذوالیدین چھوٹے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، اور محبت بہت زیادہ اللہ کے نبی کرتے تھے ان سے، تو وہ ان کے ہاں ہوئی، کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے ذوالیدین اسامہ، کیا یہ بات صحیح؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، اسی کے اندر ملا دیا اور پھر آخر میں سلام پھیر دیا۔
ایک روایت میں آپ گھر میں چلے گئے اور آپ گئے اور پیچھے پیچھے گئے ذوالدین بھاگے بھاگے، اور جب گھر میں گئے آپ کھڑے ہوئے گھر میں اندر تو جا کر کے وہاں پوچھا، تو جب بار بار پوچھا تو اللہ کے نبی کو پھر شبہ ہوا، تو بھاگے بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے وہ کہا یہ جو کہہ رہے کیسے؟ ہاں اللہ کے نبی کہا صحیح ہے۔ ایک بار 5 رکعت پڑھ لی 4 کے علاوہ، تو اگر رکن چھوٹ جائے اور فوری یا تھوڑے وقفے کے ساتھ پتہ چل جائے تو اس کو نماز میں ملا دیں، مکمل ہو گئی نماز، اور سجدے 100 آخر میں کر دیں۔ لیکن اگر دیر ہو گئی ہے تو پوری نماز لوٹانی پڑے گی۔ جی اور کوئی چیز؟ دوسرا تھا یہ جو رفع یدین کے بارے میں، رفع الیدین دنیا کی اکلوتی چیز ہے اسلام میں، اکلوتا مسئلہ ہے جو اتنے روایات اور اتنی سندوں سے ثابت ہے جتنا نماز کا کوئی باب ثابت نہیں ہے۔ 50 صحابہ سے مروی ہے، 10 مبشرہ اس کے راوی ہے، 10 مبشرہ اس کے راوی ہے، اور 5 حدیثیں 5 سندوں سے صرف بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کبھی آپ چھوڑ کر پڑھتے تھے اور کبھی آپ کرتے تھے، یہ کہ آپ نہیں کرتے تھے کبھی اور کبھی کرتے تھے، وہ ایک روایت ہے جس پر بنا کرتے ہیں، وہ روایت ابو داؤد خود کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ جو عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے رفع الیدین کیا تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور پھر ثم لا یعود، پھر آپ نہیں لوٹے رفع الیدین کی طرف، آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، وہ روایت خود ہی ضعیف کہا اس مؤلف نے جس نے اس کتاب کو جمع کیا۔ اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو لہذا اسی لیے رفع الیدین کے بارے میں محدثین نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی کتابیں لکھی، امام بہقی نے لکھی، امام بخاری نے لکھی، اور دوسرے بڑے علماء کرام جہابذہ نے لکھا ہے، حدیثیں جمع کی ہیں جو ہے رفع الیدین کی، جز رفع الیدین۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ہاں کوئی دنیا کا، جیسے میں نے اس کے بارے میں نے کہا، دنیا کا کوئی بھی عالم خواہ وہ رفع الیدین کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اس نے واجب نہیں کہا، رفع الیدین کرنے کو واجب نہیں کہا، یعنی بغیر رفع الیدین کے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر سنت کو سمجھ کر کے اور سنت پر عمل اس لیے کیا کہ نبی کی سنت ہے تو اس کو ثواب جو ملے گا وہ نہ کرنے والے کو اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا صاحب لیکن اس کو وجہ جھگڑا نہیں بنانا چاہیے، وجہ جھگڑا جانتے ہیں، یعنی جھگڑا کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ دوسرا صاحب جس طرح یہ فجر کی سنتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کمرے میں پڑھ لیتے ہیں، پڑھ کے اگر وہ آتے ہیں اس کے بعد جس طرح حدیث ہے کہ مسجد میں ایک بندہ آتا ہے، من دخل احدکم المسجد لا یجلس حتی رکعتین، اس میں یہ جو ہے نفلی عبادت سنت کے علاوہ نہیں کر سکتا، کیا ہے الاؤ نہیں ہے؟ دیکھیں اصل جو ہے گھر میں پڑھنا ہے، کوئی بھی سنت کوئی بھی نفل، عام طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ہی کے اندر سنت پڑھا کرتے تھے، عام طور پر آپ کبھی بھی مسجد میں آ کر کے سنت نہیں پڑھتے تھے، اور سنت گھر میں پڑھنا اور سنت مسجد میں پڑھنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اجر و ثواب میں۔ ایسے جیسے فرض نماز ہے نا، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا 25 درجہ یا 27 درجہ ثواب اس کا زیادہ ہے، اور اکیلے پڑھنے سے 27 درجہ یا 25 درجہ، دونوں حدیث صاف صحیح ہے، ثابت ہے، 25 اور 27 اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے جماعت سے پڑھنے والے کو اکیلے پڑھنے والے مقابلے میں۔ اسی طریقے سے سنن مؤکدہ جو ہے، سنن مؤکدہ کتنے ہیں؟ 12 ہے، اصل 12 ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں 10 ہے، اور وہ بھی حدیث انتہائی صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کی۔
کہ حفظت من رسول اللہ 10 رکعات، اور مائی عائشہ اور حفصہ کی حدیث میں، مائی عائشہ اور صفیہ ام حبیبہ، مائی عائشہ اور ام حبیبہ کی حدیث میں 12 ہے۔ تو کیسے 12 ہوگا؟ ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2 ہے نا، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اس کو گھر میں پڑھیں ایک آدمی اور دوسرا مسجد میں، تو گھر میں جو پڑھے گا وہ 27 گنا یا 25 گنا زیادہ ثواب پائے گا مسجد میں پڑھنے کے مقابلے میں۔ دیکھ رہے فضیلت، گھر میں پڑھنے کی فضیلت۔ کیوں؟ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ لیکن اگر مسجد میں پڑھتا ہے تو جائز ہے، پڑھ سکتا ہے۔ لیکن سر وہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنت اگر کم گھر میں پڑھ لیے، اب اگر گھر میں پڑھ لیا اور مسجد میں آیا، گھر میں پڑھا تو مسجد میں آیا، تو مسجد میں کیا پڑھے گا؟ کیا پڑھے گا؟ تحیۃ المسجد پڑھے گا، بس۔ ہاں نہیں، کوئی ممانعت نہیں، بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ۔ دخول مسجد کی نماز سنت مؤکدہ ہے، مؤکد سنت کی جگہ کی طرح سے ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیصلی قبل ان یجلس، جب تم میں سے کوئی انسان کسی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ضرور پڑھے۔ تو اگر مسجد میں آتا ہے تو وہ فجر کی سنت نہیں پڑھے گا، دوبارہ کیا پڑھے گا؟ تحیۃ المسجد پڑھے گا۔ شکر اللہ۔